अस्सलामुअलैकुम। नया दिन के साथ मैं हूं सबा शेख। नया दिन एक खुशगवार दिन का आज़म लिए ताज़ा एहसास नई तमन्नाओं के साथ हाजिर हैं। आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कई मौज़ूआत। तो सोशल मीडिया पर जाली खबरों का बाजार तो हर वक्त गर्म रहता है। लोग बिना तस्दीक किए खबर फैलाते हैं। इस अमल से लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। आज हम इस पर भी बात करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शो में हम मज़ीद क्या शामिल करेंगे, तो ज़्यादा मत सोचिए, हम सोच के हवाले से भी आज बात करेंगे, क्योंकि आज सोच का जो आलमी दिन है वो मनाया जा रहा है। सोच क्या होती है, अच्छी और बुरी सोच के बारे में भी आपको बताएंगे। आंखें सुर्ख होना, पानी बहना, नज़र का कमज़ोर होना, ऐनक लग जाना और आंखों की दीगर बीमारियां कैसे होती हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, इस पर भी आगे चलकर तफसीली गुफ्तगू करने वाले हैं आज हम। और बात करेंगे PSL 7 के प्ले ऑफ मरहले की लाइनअप मुकम्मल। क्वालिफायर में लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान से टकराएंगे। फातेह टीम डायरेक्ट फाइनल में जाएगी। एलिमेंटर 1 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे। इस पर भी आज गुफ्तगू होने वाली है। हुकूमत ने कौमी शख्सियात पर कीचड़ उछालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। काबीना ने पीका एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी है। किस किस ने पीका एक्ट मुस्तरद किया है और इस एक्ट में क्या है, ये सब भी बताएंगे। जरदारी मौलाना मुलाकात की भी कुछ बात करेंगे। दोनों के दरमियान क्या कुछ बातें हुई, क्या तय पाया, ये सब भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, अपोजिशन ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के आइंदा के लाहे अमल को पब्लिक ना करने का फैसला कर लिया है। मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी की मुलाकात में तय पाया कि कायदीन मीडिया से भी दूर रहेंगे। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर वापस आकर इस पर डिस्कशन करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी को एशाइये पर बुलाया और हुकूमत मुखालिफ तहरीक की नई मनसूबाबंदी कर ली। फैसला किया गया कि तहरीक अदम एतमाद के सियासी पत्ते बिसात पर फेंकने से पहले सीने से लगाकर रखे जाएंगे। बाहमी इख्तिलाफात से बचने के लिए मीडिया से दूरी की पॉलिसी भी अपना ली गई। एलामिये के मुताबिक सरबराह PDM और पीपल्स पार्टी कायद ने तहरीक अदम एतमाद और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की। फजलुर रहमान ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी से आवाम तंग आ चुके। सिलेक्टेड और नाअहल हुक्मरानों को घर भेजने के लिए अपोजिशन तमाम जमातों को एतमाद में लेकर मैदान में उतरेगी। आसिफ जरदारी बोले, आवाम की नजरें अब अपोजिशन पर हैं। दावा किया कि हुकूमत से तंग इत्तेहादी भी हमारे साथ राब्ते में हैं। तय पाया कि मुलाकात में होने वाले फैसलों पर लीगी क़यादत को भी एतमाद में लिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी की पुरतकल्लुफ खानों से तवाज़ो भी की। मटन सजी, चांपें, शिनवारी कड़ाही, मछली और झींगे दस्तरखान का हिस्सा थे, जबकि मीठे में गाजर का हलवा पेश किया गया। तो जनाब, सियासत के मैदान में खासी तेजी है। हुकूमत के खिलाफ फाइनल राउंड की तैयारियां। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान दूसरी बैठक आज बिलावल हाउस में लगेगी। देखेंगे क्या कुछ होगा इस बैठक में। तो मुफाहमत के बादशाह कल अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ के हमरा लीगी वफ़द भी बिलावल हाउस जाएगा। आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लीगी वफ़द का इस्तकबाल करेंगे। मुलाकात में इस बात का तयन किया जाएगा कि अदम एतमाद कब और कहाँ लाई है। फैसला होने की सूरत में मुलाकात के अख्तिताम पर इसका ऐलान भी मुतवक्के है। मुलाकात के मौके पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और लीगी वफ़द को इशाया भी दिया जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल होगी और देखते हैं कि अब जो मज़ीद डेवलपमेंट होगी वो क्या होने वाली है। तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, तो अपोजिशन का अगला लाहेअमल क्या होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने बिलावल भुट्टो से सवाल किया तो बोले, पार्लियामान में नून लीग की अक्सरियत है, उनका हक होगा कि वो वज़ीर आज़म के लिए अपना उम्मीदवार नामजद करें। नून का पार्लियामान में मेजॉरिटी है, अक्सरियत है और उनका हक होगा कि वो अपना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद करे जब इंशाअल्लाह ताला ऑपोजिशन कामयाब हो, अदम एतमाद लेकर आते हैं। और हमारा सब का सोच ये है कि हमें लिमिटेड मैंडेट चाहिए कि हम जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो वो हम सब मिलके पास करवा दें, ताकि माजी का इलेक्शन का रिपीट ना हो और फ़ौरन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बुलाया जाए। अच्छा जनाब, तो आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की ये बात तो सुनी। अब अपोजिशन घबराए ना, तहरीक अदम एतमाद ला कर दिखाए।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने तर्जुमानों के इजलास में भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने पीका ऑर्डिनेंस पर तनकीद भी मुस्तरद कर दी। कहा, ज़ाती किरदार खुशी की मुहिम पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ पाकिस्तान और बरतानिया में बैक-वक्त कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया गया है। वजीर आजम के तेवर बदल गए, पॉलिसी भी तब्दील। दौरे रूस, पीका एक्ट और सियासी सूरत हाल पर तर्जुमानों की बड़ी बैठक में अपोजिशन की हिम्मत बंधा डाली। कहा, अब घबराना नहीं, तहरीके अदम एतमाद लेकर ही आना। इमरान खान ने अपनी पार्टी को ऑल इज वेल का पैगाम भी दे दिया। इजलास में पीका एक्ट पर अपोजिशन की तनकीद यकसर मुस्तरद कर दी गई। जाती किरदार कुशी की मुहिम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफाक तय पाया कि पाकिस्तान और बरतानिया में बैक वक्त कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। ये भी ठान दिया गया कि किसी की किरदार कुशी करने वाला कोई भी हो, बचेगा नहीं। इमरान खान ने विफाकी वज़रा की टीवी टॉक शोज में अदम शिरकत का नोटिस ले लिया। कहा, भरपूर शिरकत यकीनी बनाकर हुकूमती पॉलिसी का पुरजोर दिफा किया जाए। वज़ीर आज़म ने शुरका को अपने दौरे रूस पर खुद ब्रीफिंग भी दी। कहा, दौरे रूस इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसके दूर रस और मुस्बत असरात होंगे। ये भी बताया कि दौरे रूस में दोनों मुल्कों के दरमियान कई शोबों में अहम मुआहदे भी होंगे। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की शहादत पर सिंध सरकार पर राज करने वाली पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछा गया तो सवाल गंदुम और जवाब चना आया। कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ने का जिम्मेदार भी इमरान खान को ठहराया। कहने लगे, इमरान खान की मुआशी पॉलिसीज की वजह से क्राइम बढ़ रहा है। वज़ीर आला और IG सिंध रोकथाम के लिए इक़दाम करेंगे। ये इमरान खान का मुआशी बहरान लॉ एंड ऑर्डर पे असर दे रहा है, मगर आई हैव फुल फेथ इन द पुलिस ऑफ माई प्रोविंस, इन द चीफ मिनिस्टर ऑफ माई प्रोविंस कि इंशाअल्लाह ताला वो इस मुआशी बहरान में भी ऐसे कदम उठाएंगे कि हम इस मिसक्रिएंट्स के साथ एक आयरन फिस्ट के साथ उनको जवाब भी देंगे। मुआशी सूरत हाल के नतीजे में क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसका भी हमें मुकाबला करना पड़ेगा। तो इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कमल जोसेफ साहबा ने। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। मैम, आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, यानी कि आज शहबाज शरीफ से मुलाकात है। क्या ये मुलाकातें हुकूमत को टफ टाइम दे सकती हैं? हुकूमत को कोई परेशानी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर। लेकिन इनकी ये मुलाकातें कोई पहली दफ़ा हो रही हैं। ये तो आवाम को याद करना चाहिए कि एक दूसरे के बारे में क्या बयान देते थे। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन से पहले एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने अलल ऐलान कहा था कि जरदारी से मिलने से बेहतर है कि मौत को गले लगा लूं। तो जो इस किस्म से झूठ बोलने वाले हों, यू टर्न नहीं पूरा गोल गोल घूमते हों और नज़रिया ज़रूरत और नज़रिया मुकमुका के तहत इनकी तमाम मीटिंग्स होती हैं, रूटीन का काम है इनका। 3.5 सालों से यही कुछ ही कर रहे हैं, मेरियां आनियाँ वेखो तो मेरियां जानियाँ वेखो। तो आप इनकी आनियाँ जानियाँ देखते रहें और बिल्कुल रिलैक्स रहें। और जब ये ज़्यादा पैनिक अटैक में हो, जब ये 11-12 जमातें इकट्ठी होकर ज़्यादा दौड़े लगा रही हों, तो समझ जाएं कि इनके जो फैसले या जो केसेस अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए थे उनमें शायद कोई तेज़ी आ गई है और उसका इंतज़ार किया करें कि वहाँ पर क्या चल रहा है। कहीं कोई झूठी एम्बुलेंस किराए पे लेके तो नहीं पहुँच गए थे वहाँ बताने कि मेरी कमर में दर्द है। तो इस किस्म के ये इनका तमाशा और सर्कस लगा रहेगा, इसका कोई सीरियस सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के दरमियान मुलाकात का एतराफ़ फयाज चौहान भी कर चुके हैं। अगर जहांगीर तरीन का तैयारा जाती उम्रा मॉडल टाउन में लैंड कर गया तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकती है। देखिए जी, जहांगीर तरीन साहब ने अपना बयान दिया है कि मैं कल भी PTI में था और आज भी हूँ, और उन्होंने कभी भी PTI से अलहदगी का इजहार नहीं किया। वो हमेशा आड़े वक्त में, मुश्किल टाइम में PTI के साथ खड़े रहे हैं। इनके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ कि ये उनके तैयारे के लिए और उनसे मुलाकातें करने और उनके जो तरले मिनते करने और उनके पाँव को हाथ लगाने पहुँच गए थे, उसकी क्या रीज़न है? अब तक तो उनको चीनी चोर और पता नहीं कौन कौन सा चोर बयान किया जाता रहा था। अब इनको क्या उनमें अच्छाई नज़र आनी शुरू हो गई कि ये वहाँ पहुँच गए? तो ये सारा मैंने आपको पहले बताया, नज़रिया ज़रूरत और नज़रिया मुकमुका की सियासत करने वाले लोग हैं। ना इनका आवाम से कोई लेना देना है, ना इन्हें पाकिस्तान से कोई हमदर्दी है। ये अपोजिशन ऑफ पाकिस्तान है।
یہ کوئی ڈیموکریٹک لوگ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کے کھایا, جنہوں نے 35 سال اقتدار کے مزے اڑائے, اور اب بھی یہ یہی چاہتے ہیں. انہیں حکومت کی پرفارمنس یا عمران خان کی پرفارمنس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر وہ بھی بات ہو تو پرفارمنس تو اس وقت پاکستان کی سب سے بیسٹ جاری ہے انٹرنیشنلی. اس وقت تمام ادارے, آپ چاہے ورلڈ بینک کی بات کر لیں, گلوبل اکانومسٹ کی بات کر لیں, بلوم برگ کی بات کر لیں, ریوٹرز کی بات کر لیں, نارمیلسی انڈیکس کی بات کر لیں, کرونا کو لے کر کے WHO کی بات کر لیں, دنیا اس وقت آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہے. UK کا پرائم منسٹر UN میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے جتنی زبردست گورننس کا مظاہرہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے ڈیورنگ کرونا, اس کی مثال نہیں ملتی. لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں. تو ان کا پرابلم پاکستان میں, پاکستان کی نہ ترقی ہے, نہ عوام کی کوئی خوشحالی ہے, نہ ہماری پرفارمنس ہے. ان کا پرابلم NRO ہے, ان کا پرابلم ان کے کیسز ہیں, ان کا پرابلم ان کی کرپشن ہے. مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں آنے والے 4 ارب روپے سمیت 14 اور اکاؤنٹس میں 16 ارب روپیہ جو آیا 17,000 ٹرانزیکشنز کے تھرو, جو کہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے, وہ ان کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے, جس کا ان کو پرابلم ہے. اور اس کے لیے یہ ساری دوڑیں لگی ہوئی ہیں, جس نے ان کو مجبور کر دیا کہ ہمارے ایلائز کے قدموں میں 14 سال بعد آ کے سر رکھ دیں اور ان کو کہیں کہ ہم آپ کو CM شپ آفر کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ڈیسپریشن اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ ان کی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے زیادہ اقرار جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا میم, تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کیا حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں؟ کیا اتحادی ساتھ دیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, آج تک وہ کسی نے 2 لتی جھاڑ کے ہماری حکومت گرانی تھی, پھر انہوں نے کہا تھا بجٹ نہیں پاس کرنے دیں گے, 6 مہینے سے زیادہ یہ حکومت نہیں چلے گی, ان کو گھر بھیج کے دم لیں گے, وزیر اعظم کو ان کے گھر بھیج دو. اور اب تو بیان آتے ہیں کہ وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس کے کمرے میں بند کر دو, اور ساتھ میں ایک محترمہ بیان دیتی ہیں کہ ہم لندن نہیں بھاگنے دیں گے. تو ان کے ساتھ بخدمت عرض ہے کہ ہم تو بھاگنے والوں میں ہے ہی نہیں. عمران خان تو ڈٹ کے کھڑا ہے, وہ تو میدان کا چیمپئن ہے, اور اتحادیوں نے بھی ہر دفعہ پروف کیا ہے. اور ہماری جو ہم خود ہیں سارے, ہم نے تو تمام بجٹ بھی اپروف کرائے, جتنے بل کہے تھے وہ بھی سینہ ٹھوک کے اپروف کرائے ہیں, اور منی بجٹ لائے تھے وہ بھی اپروف کرایا ہے. بندے تو ان کے غائب ہوتے ہیں, نہ سینٹ میں پورے ہوتے ہیں, نہ نیشنل اسمبلی میں پورے ہوتے ہیں. سینٹ سے بھی ہمارے بل پاس ہو جاتے ہیں, ان کے بندے غائب ہو جاتے ہیں. اور تو اور جس یوسف رضا گیلانی نے بولیاں لگا کے ووٹ خریدا تھا, وہ خود سینٹ میں بل والے دن غائب ہو جاتے ہیں. تو ایسی باتیں نہ کریں, اتنے بلند و بانگ دعوے نہ کریں. پوری عوام آپ کی اصلیت دیکھ چکی ہے. وہ آر ہوگا یا پار ہوگا, استعفوں کا جو اچار ہونا تھا, نہ استعفے کوئی دیتا ہے آپ کے کہنے پہ, نہ ان کے کوئی ممبر اگر استعفیٰ غلطی سے چلا جائے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے پاس تو رونے دھونے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی واپس کر دیں, کہیں مان نہ جانا. تو ان کے لوگ نہ استعفے دینے کو تیار ہیں, نہ سندھ کی حکومت اپنی حکومت چھوڑنے کو, اسمبلیاں چھوڑنے کو تیار ہیں, اور نہ ہی یہ کچھ اور کرنے کو تیار ہیں. یہ سارا مکمکہ ڈرامہ اور ایک عوام کے سامنے جو سرکس لگایا ہوا یہ چلتا رہے گا. آپ بھی انجوائے کریں, ہم بھی کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے, اور کیا سمجھتی ہیں اس لانگ مارچ کا کوئی اثر ہوگا؟ دیکھیں جی, لانگ مارچ کا اثر ہوا تھا عزیز میمن پہ, جن کا قتل ہو گیا, اور اس کے بعد وہ تمام سندھ حکومت جو ہے وہ اس کو نگلنے کو تیار ہے, کوئی بات سامنے آنے نہیں دے رہی. تو میں تو وش یو بیسٹ آف لک, جتنے بھی صحافی حضرات ہیں جو اس کو کور کریں گے, کیونکہ سندھ میں تو جس قسم کے حالات ہیں آپ کو پتہ ہے, وہاں پہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 قتل ہو گئے ہیں صحافی حضرات, اور آواز نہیں اٹھتی ہے. تو بے شک بسم اللہ کریں, لے کر آئیں, لیکن جن کے اپنے ہوم گراؤنڈ میں اتنے برے حالات ہوں, جہاں سندھ میں نہ پینے کا صاف پانی ہے, جو روٹی کپڑا مکان کے نعرے لگاتے رہے ہیں آج سے 50-60 سال پہلے سے, نہ لوگوں کے پاس روٹی ہے, نہ کپڑا ہے, نہ مکان ہے, اب تو پینے کا پانی بھی نہیں ہے. یہ سب کچھ تو ہماری فیڈرل حکومت وہاں دے رہی ہے. پینے کے صاف پانی کے بھی ہم منصوبے لے کے جا رہے ہیں, ٹریولنگ کے لیے گرین بس سروس بھی ہم نے شروع کی ہے, مکان ہم بنا کے دے رہے ہیں, صحت کارڈ ہم دے رہے ہیں, احساس راشن کارڈ ہم دے رہے ہیں. 45% احساس پروگرام کے تحت کرونا کے دنوں میں جو رقم گئی تھی وہ سندھ میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی, کیونکہ سب سے زیادہ پاورٹی, سب سے زیادہ غربت ہے ہی سندھ میں. اور تھر میں آپ دیکھ لیں کہ روزانہ بچے وہاں پہ بھوک اور خوراک کی قلت کی وجہ سے فوت ہو رہے ہیں. آج 21ویں صدی ہے, 2022 چل رہا ہے, اور سندھ حکومت کے پاس سوائے بہانوں کے اور بلاول کے پاس سوائے کھوکھلے نعروں کے کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلے اپنا گھر تو ٹھیک کر لیں بھائی, آپ خود بھی حکومت میں, اور 14 سال ہو گئے آپ کی حکومت میں,
ایک ایمبولینس سروس ہی دے دیں اس غریب عوام کو جو گدا گاڑیوں پہ اپنی لاشیں رکھ کے اور اپنے مریضوں کو اسپتال پہنچاتے ہیں. تو 100 دفعہ کریں جی لانگ مارچ, لیکن میرا آپ سب سے مشورہ ہے آپ سب کو اس کو کور کرنے کی کوشش نہ کرنا, نہیں تو عزیز میمن والے حالات ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. کمل شوبزب صاحبہ ہمارے شو میں گفتگو کر رہی تھی اور جس طرح سے اپوزیشن متحرک ہے اسی طرح سے حکومت جو ہے وہ جواب دینے کے لیے تیار ہے. خیر, مریم اورنگزیب نون لیگی ترجمان ہمارے نمائندے محمد عثمان کے ساتھ انہوں نے یہ گفتگو کی ہے اور مریم اورنگزیب نے کیا کہا ہے ہم چل کے سنتے ہیں کہ ان کا یہ کیا کہنا تھا, پھر اس پر مزید ڈسکس کرتے ہیں. جی بالکل, نیا دن کے لیے آج ہماری مہمان ہے مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ, اور اس وقت جس قسم کے آرڈیننسز آ رہے ہیں یہ اس کا مستقبل کیا ہوگا اسی والے سے ہم بات کریں گے. بہت شکریہ میڈم. پیکا آرڈیننس پاس ہو گیا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں حکومت کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے؟ جی, حکومت کیونکہ نالائق ہے, نا اہل ہے, ترجیحات صحیح جگہ کے اوپر نہیں ہیں, اور پاکستان کی عوام کے جو مسائل ہیں جس میں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اس کے برعکس جو حکومت کے اور عمران خان صاحب کے جو ترجیحات ہیں اس میں ایسے کالے قوانین بنائے جائیں جس سے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا جائے, میڈیا کی زبان بندی ہو, انسانی حقوق کی تباہ ہو, اور اس کے علاوہ جو آزادی اظہار رائے ہے جس کے اوپر آپ حکومت کو, میڈیا ایک ریاست کا چوتھا ستون ہے اور وہ ایسی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے حکومت کی جس سے بہتری آتی ہے اگر وہ اس کو لیا جائے. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب ایک ایسی آمرانہ سوچ کے مالک ہیں اور وہ ایسی کسی تنقید پہ, چاہے وہ ان کا محسن ہو, چاہے وہ ان کا کوئی سیاسی مخالف ہو, کوئی بھی ہو, وہ تنقید برداشت نہیں کر سکتے. تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ آزادی اظہار رائے کو بند کریں, سیاسی مخالفین کی زبان بندی کریں, میڈیا کا بلیک آؤٹ کریں. اس قانون کے تحت پرنٹ میڈیا بھی بند ہو جائے, چینلز بھی بند ہو جائیں, کوئی سکرین نہ رہے, دوبارہ سے ایک ضمیمہ جو ہے وہ عمران خان صاحب چھاپیں اور پی ٹی وی سکرین ہو, اور کوئی ایسی سیاسی اور مخالف آواز نہ ہو جو ان کے اوپر تنقید کرے. اس سے زیادہ ظلم اور ظالمانہ قانون نہیں ہو سکتا, اور اس سے زیادہ اس کا کوئی مقصد نہیں. دیکھا جائے تو فیک نیوز ایک بڑا ہی خطرناک عمل ہے اور اس کے ہم نے دیکھا ہے کہ منفی اثرات آئے ہیں. تو اگر حکومت یہ ایکشن لینا چاہ رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے؟ دیکھیں, ہم نے یہ نہیں کہا کہ فیک نیوز جو ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے, فیک نیوز بالکل ہونا چاہیے, لیکن فیک نیوز وہ انٹرنیشنل ڈیفینیشنز کے ساتھ ڈیفائنڈ ہونا چاہیے جو انٹرنیشنلی ڈیفائنڈ ڈیفینیشن آف فیک نیوز ہے. یہ کہہ دینا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے فیک نیوز کی ہے اور میں یہ کہہ دوں میں نے آپ نے فیک نیوز کی جس کی کوئی ڈیفینیشن موجود نہ ہو, کوئی ایس او پی, کوئی کرائٹیریا موجود نہ ہو, تو وہ تو آپ کے خیال سے, عمران خان صاحب کے خیال سے فیک نیوز اگر میں کہہ دوں کہ آٹا چوری کیا ہے وہ دستخط کر کے جس میں ایکسپورٹ کیا اور پھر امپورٹ کیا اور پھر چینی کی قیمت 140 پہ چلی گئی ہے تو وہ فیک نیوز تو نہیں ہوگی نا. لیکن عمران خان صاحب کے اوپر تنقید ہے تو وہ فیک نیوز ہوگی. اب اس کو میں ثابت کرتی رہوں 5 سال سزا اندر, وہ میجسٹریٹ کی اجازت بھی نہیں چاہیے, مجھے ایف آئی اے آ کے گرفتار کر لے, ٹرائل کے بعد یہ پتہ چلے جی وہ تو فیک نیوز تھی نہیں. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں اور یہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اس کے اوپر ڈیفائنڈ ہے, اس کے اکارڈنگلی یہ قوانین میں ترامیم ہونی چاہیے. مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ترامیم ہے یہ حکومت کے خلاف استعمال ہوگی. حکومت کے خلاف کیسے؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے جو حکومت عمران خان صاحب ہیں اور پھر جو ان کی کابینہ ہے, پھر کرائے کے ترجمان ہیں, وہ صبح دوپہر شام کیا کرتے ہیں؟ صرف الزام تراشی کرتے ہیں, جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں, جھوٹی باتیں. اب پرسوں انہوں نے کھڑے ہو کے وہی ڈاکو کہا, تو اگر میں کہوں کہ جا کے کہوں کہ جی انہوں نے غلط بات کی ہے کیونکہ اس کے پھر نہ کوئی بیس ہے, تمام عدالتوں سے فیصلے آ چکے ہیں, بیلز ہو چکی ہیں, ایک ثابت نہیں کر سکے الزام اس کے اندر, تو وہ تو فیک نیوز ہوئی اور وہ ہے فیک نیوز. تو اس کے قسمت تو پھر ابھی 18 تاریخ کے بعد آج کتنے دن گزر گئے ہیں؟ 3-4 دن. تو عمران خان صاحب کو تو 5 سال سزا میجسٹریٹ ایف آئی اے کا گرفتار کر چکا ہونا چاہیے. بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی ترجمان مسلم لیگ نون کی جانب سے, انہوں نے بڑا واضح طور پر اس کو مسترد بھی کیا اور آئندہ کی حکمت عملی جو ہے وہ بھی بڑی واضح کر دی ہے. تو جناب آپ نے سنا مریم اورنگزیب گفتگو کر رہی تھی اور مین وائل ہمیں فیصل نے بھی جوائن کر لیا. کدھر رہ گئے تھے بھائی؟ یہ آپ میری گاڑی جو فلیٹ ٹائر ہوا ہے اس سے پوچھیں کہ وہ کدھر رہ گئی تھی, بیکاز جس وقت ہم آتے ہیں اگر اس ٹائم اتنا سا بھی ہلکا سا بھی کوئی مسہیپ ہو جائے, اور جیسے کراچی کی سڑکیں ہیں ان پہ جو ٹریفک ہوتا ہے اس کا مطلب آپ تو گئے. لیکن خیر آپ بات کر رہی تھیں فیک نیوز اور پیکا قانون, تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. اب شہری رحمان رہنما پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہری صاحبہ بہت شکریہ آپ نے شو میں وقت دیا. حکومت نے پیکا آرڈیننس پاس کر دیا ہے, کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اہم سوال ہے اور حکومت کے جو اس وقت مقاصد ہیں وہ تو سب کے سامنے آیا ہیں. ان کی اپنی ناکامیاں ہیں اتنی زیادہ جس کے بوجھ تلے وہ خود اس وقت ڈوب رہے ہیں اور عوام اس وقت
ان کی مہنگائی اور بحرانی اقتصادی کیفیت میں پس رہی ہے، اس کی چکی میں پس رہی ہے. تو ایشو یہ ہے کہ ہر طرف ان پر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں، جو ان کی ناکامیاں، نااہلیوں کا کی پورا جو ایک یکے بعد دیگرے سلسلہ چلتا جا رہا ہے. 3.5 سال ہو گئے ہیں اور ہر دن ایک مہنگائی کا بام گرتا ہے عوام پر. صورتحال بہتری کی طرف بجائے جانے کے ایک ایسی جگہ جا رہی ہے جہاں عوام کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، بلبلا رہے ہیں، کمر توڑ مہنگائی ہے کہ وہ اب کدھر احتجاج کریں، کیا بات کریں. تو یہ میڈیا پر، خاص طور سے سوشل میڈیا پر قلم بندیاں اور گیگ آرڈر جسے کہتے ہیں، سینسرشپ کی تیاریاں ہیں اور یہ اپنے آپ کو قانونی ایک جواز دینا چاہتے ہیں جس سے یہ اپنے مذموم مقاصد پورے کر سکیں. اچھا، حکومت کا کہنا ہے کہ میڈیا تنقید کرے لیکن فیک نیوز نہ دے. فیک نیوز سے اداروں اور شخصیات کی بدنامی ہو رہی ہے. کہ فیک نیوز کا انعقاد کس نے کیا ہے؟ انہوں نے سب سے زیادہ انحصار کیا ہے فیک نیوز پہ، گالی گلوچ پر. سوشل میڈیا پہ ٹرول فارمز پورے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ لگائے ہوئے ہیں جو دوسروں کو تنقید اور گندی باتوں کا نشانہ، خاص طور سے ینگ لڑکیوں کو ان کے اپنے پی ٹی آئی اکاؤنٹس بنا رہے ہوتے ہیں. سب کے سامنے یہ باتیں. تو فیک نیوز اور غلاظت کا میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ خاص طور پر کاروان کس نے سجایا ہے، کس نے ان باتوں کو فروغ دیا ہے اور تھپکی دی جاتی ہے ان کو کابینہ میں، یا ان کی جو پوری فوج ہے اسپوکس پرسن کی، وہاں تھپکی دی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو ایک سخت گالی گلوچ اور ناشائستہ الفاظ کا نشانہ بنائے، جس میں فیک نیوز تو ان کے مستقل ساتھ رہتی ہے. بس وہ اپنے ایک فیک بیانیے پر قائم رہتے ہیں اور بس کوشش یہ ہے کہ اور ان کو کوئی کانٹرڈکٹ نہ کر سکے، ان کی کوئی اصلاح نہ کر سکے اور کوئی اور آواز اٹھ نہ سکے. جی اچھا شیخ صاحبہ، وزیر قانون فروغ نسیم نے کہا ہے پیپلز پارٹی نے اگر اس قانون کو مسترد کر دیا ہے تو کیا وہ فیک نیوز چاہتے ہیں؟ کیا آپ لوگ فیک نیوز چاہتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے، آپ یہ جو فروغ نسیم کہہ رہے ہیں کہ فیک نیوز صرف اس سے ریگولیٹ ہوگی، یہ ریگولیشن کے آڑ میں بدترین سینسرشپ کی تیاری کی جا رہی ہے جو آمریت کے دور میں بھی ہمیں نظر نہیں آئی. اور ہمیں نہ یہ درس دیں کہ پیپلز پارٹی کو درس نہ دیں کہ ہم فیک نیوز چاہتے ہیں. سب سے زیادہ مہذب اور شائستہ زبان سیاست میں پیپلز پارٹی والے ہی رکھتے ہیں. ہماری اوپر سے نیچے تک سب کو ہدایت یہ ہوتی ہے کہ اپنی زبان برائے مہربانی شائستہ رکھیں. آپ کبھی بدتمیزی نہ کریں اور ایک سیاست میں، جمہوری سیاست میں جو ڈسکورس قائم رکھنی ہوتی ہے مہذب، اس کی طرف رکھیں. لیکن یہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. ان کی جو جواب میں گالی آتی ہے، چور ڈاکو یہ وہ، بس خود بھی تو فیک نیوز، ان کے عدالتیں ان کو دکھا چکی ہیں کہ کتنی فیک نیوز انہوں نے سرکولیٹ کی ہے. پاکستان کی عدالتیں لوگوں کو دکھا چکی ہیں کہ کتنی فیک نیوز سرکولیٹ ہوئی ہے، سمپلی کیونکہ ایکویٹلز ہوتے ہیں. اور آپ کے جو اس وقت بیانات ہیں وہ دیکھیے کہاں جا رہے ہیں. تو خود بھی یہ سوچ لیں کہ یہ کس طرح کے لاز بنا رہے ہیں اور پاکستان کو کس نہج پر لے جا رہے ہیں، اور پھر خود نہ ان قوانین کا نشانہ بن جائے نا یہ. جی دوسری بات تو یہ ہے کہ یہ عوام کی، یہ حکومت جو ہے عوام کے مسئلے مسائل سے اتنی دور جا چکی ہے کہ چھوڑیں کہ وہ سمجھ سکیں. بس اب ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ تنقید کو بند کریں، ذرائع ابلاغ کو ایک بند ڈبے میں سب کی سانس روک دیں. ایک گھٹن کا ماحول، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے گھٹن کا ماحول ہو، کیسا بھی ماحول ہو. جمہوریت سے تو ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ تو الگ بات ہے کہ 70 انہوں نے ابھی تک آرڈیننسز لائے ہیں اور اس کا جو حال ہے وہ سب کے دنیا کے سامنے جگہ سائی ہو رہی ہے. اقتصادی کیفیت ایسی ہے کہ اب ان سے ملک سنبھل نہیں رہا. وہ نہیں چاہتے کہ اب کوئی آواز اٹھے، کوئی آواز نکلے. تو اپنی ساکھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، لیکن ہو نہیں پائے گا.
बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहिबा, आप पीका कानून के हवाले से अपनी राय दे रही थी। और अब मुतज़ाद आरा इसके हवाले से सामने आ रही हैं, जहां एक जानिब हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि फ़ेक न्यूज़ जो है वो बहुत एक ख़तरनाक चीज़ है, ख़ास तौर पे 5th जनरेशन वॉर के तनाजुर में फ़ेक न्यूज़ की कई फैक्ट्रीज़ जो है वो पकड़ी गई हैं, ख़ास तौर पे पड़ोसी मुल्क से जितना प्रोपेगेंडा किया गया है। बट अपोजिशन का ये कहना है कि ये फ़ेक न्यूज़ सिर्फ अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की एक कोशिश है। अब लेट्स सी कि इस फेक न्यूज़ के मामले पे, इस ऑर्डिनेंस के मामले पे मजीद क्या होता है। लेकिन अभी क्या होने जा रहा है, अभी होने जा रहा है एक ब्रेक। कहीं जाएगा मत, हमारे साथ रहिए। मैं ज़रा फैसल से पूछूं देर से क्यों आए। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे पीका ऑर्डिनेंस और फेक न्यूज़ फैक्ट्रीज की। अब इसी टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि ये ऑर्डिनेंस हुकूमत के लिए अपनी परेशानी का बायस बनेगा। पीका को लेकर किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है फिर? पीका का जो कानून है ओवरऑल यही फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो एहलकार हैं या सीनियर ऑफिसर्स हैं, आप उनसे मिलें एज ए रिपोर्टर, अगर मैं मिलता हूं तो उनका यही कहना होता है कि इस कानून में कुछ तब्दीली की ज़रूरत है। ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसमें जो हुकूमत ने ऑर्डिनेंस इशू किया है कोई चीज़ें कंसल्ट नहीं की है, क्योंकि सेक्शन 20 जो है वो बहुत अहम है। उसमें बहुत सारी हुकूमत ने चीज़ें नई डाल दी हैं, कोई जो कि सिविल सोसाइटी है या ज़ाहिर है इसमें मीडिया के जो लोग हैं जो हुकूमत के मुख्तलिफ़ कामों पर या इदारों पर उनके कामों पे तनकीद करते हैं, तो मीडिया सबसे ज़्यादा अंडर अटैक आ सकता है। वो हो सकता है बात ही ना करे, और हम लोग जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ लाते हैं, अपने सोर्सेस से स्टोरीज़ लाते हैं जो बिल्कुल फैक्ट्स पे बेस करती हैं, लेकिन अगर हुकूमत या कोई इदारा समझता है कि ये उनके ख़िलाफ़ है या फिर वो हर्ट हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा तो जर्नलिस्ट जिनका काम ही यही है कि पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन लेके आना अपने सोर्सेज के तवस्सुस से, तो सबसे ज़्यादा विक्टिम तो यही हो सकते हैं। और जिस तरह पॉलिटिकल फिगर्स हैं, या मरीम नवाज़ ने कहा, ये मरीम नवाज़ की हुकूमत ने ही जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी 2016 में जब ये कानून लाई थी, इन्होंने भी बहुत कंसल्टेशंस वगैरह से इवाइट, ज़्यादा कंसल्टेशन नहीं की गई थी। इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया था, फिर रूल जो सामने आए तो ज़ाहिर है आपने देखा कि इस कानून को इस्तेमाल किया गया है, पर्टिकुलरली इस हुकूमत की तरफ से। आपने देखा पहले अरशद मलिक का जब केस था, और फिर जो अभी ये बात सामने आई है वफाकी वज़ीर मुराद सईद की कंप्लेंट पे एक क्विक एक्शन किया गया है, ना कोई नोटिसेज इशू किए गए हैं, ना कोई इंक्वायरी हुई है, FIR जो है दर्ज कर दी गई, उसके बाद फ़ौरन आधे घंटे बाद गिरफ्तारी कर दी। तो इसका मतलब है कि जिस तरह FIA चाहे इस कानून को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करे, तो ये एक बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है कि कंसल्टेशन नहीं की गई है ऑर्डिनेंस पे। और ज़ाहिर है अब हुकूमत को इसको पार्लियामेंट से मंजूर करवाना है कानून की शक्ल बनाने के लिए। जो पीका का अमेंडमेंट का जो एक्ट होगा 2022 का, ये बिल गवर्नमेंट अब पार्लियामेंट में ले जाएगी, और ज़ाहिर है ऑर्डिनेंस से एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है और एक दफ़ा उसके बाद आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट के लिए कंसल्ट करना ज़रूरी होगा। अच्छा सर, 2016 से अब तक इसके तहत कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं और अब तरमीम के बाद इसका दायरा कार कितना बढ़ जाएगा? अब देखिए इसका दायरा कार तो बहुत ज़्यादा वसी होगा, और लीथल पावर्स हैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बाद। अगर आप देखें जब से पीका ये आया है तो हमारे पास जो ऑफिशियल डेटा हमने हासिल किया है, जो रिसर्च है, इन्वेस्टिगेशन है, उससे ये पता चल रहा है कि 2,70,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स रजिस्टर कराई गई हैं मुख्तलिफ स्टेशन पे FIA के पास, और इस तरह 30,000 से ज़ायद इंक्वायरीज रजिस्टर्ड हुई जिनकी इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है। उसमें कन्विक्शन रेशियो बहुत कम है। 15 अदालतें हैं जो FIA के मुख्तलिफ केसेस को डील कर रही हैं, और 3,000 से कम थोड़ा सा केसेस हैं अदालतों में, और जो कन्विक्शन रेशियो है वो 2.4 का है, जो कि बहुत कम है। अगर आप 2021 में देखें तो सिर्फ 29 लोगों की कन्विक्शन हुई है 29 केसेस में, जो कि बहुत कम है। 1208 केसेस रजिस्टर किए गए हैं, 1300 से ज़ायद लोगों को गिरफ़्तार किया गया था पिछले 2021 में, और
ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ 2021 کا اگر آپ دیکھیں 1 لاکھ سے زائد کمپلینٹس ملی ہیں، اور سب سے زیادہ ظاہر ہے فیس بک جو سوشل میڈیم ہے وہاں سے کمپلینٹس وغیرہ آئی ہیں، فیس بک سے سب سے زیادہ، پھر فائنینشیل کرائم سے ریلیٹڈ جو کہ 70,000 سے زائد کمپلینٹس ہیں، پھر اور سینسٹیو کیسز کی بھی بڑی کمپلینٹس آئی ہے. جو ڈیٹا میں اگر آپ سے شیئر کر پا رہا ہوں تو اس میں چائلڈ پورنوگرافی کی ہیں، یہ بھی بہت ایک اہم ٹاپک ہے جس پہ ایک سزا بھی ہو چکی ہے اس کیس میں 7 سال کی. اس کے علاوہ 420 جو شکایات ہیں وہ گورنمنٹ کے اینٹی گورنمنٹ یعنی کہ گورنمنٹ کے لوگوں کے خلاف یا گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی اس طرح کی شکایات آئیں، ان کی شکایات موصول ہوئی ہیں. پھر مذہب مخالف بھی شکایات جو کہ اینٹی ریلیجین یا پھر بلیسفیمی سے ریلیٹڈ جو 1470 سے زائد کمپلینٹ آئی ہیں ایف آئی اے کے پاس اسی دورانیے میں جب سے یہ قانون آیا ہے. پھر 1306 جس طرح ملزمان میں نے آپ کو بتایا ان کی گرفتاری ہوئی پچھلے سال. پھر 2570 کمپلینٹس جو ہیں وہ توہین رسالت کے متعلق لوگوں نے کی ہیں، ایف آئی اے کے پاس یہ انکوائریز ہو رہی ہیں. تو یہ اوور آل ڈیٹا ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ کیسز کی کنوکشن کیوں کم ہے، اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. پروسیکیوشن ٹیم کی کمی ہے. ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ کا سٹاف ہے وہ پہلے تقریباً بہت کم تھا، 100-150 لوگ تھے، اب 400 سے زائد لوگ انہوں نے نئے بھرتی کیے ہیں. تو ایک 200 سے زائد کے قریب ان کے پاس انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں جو سب انسپیکٹر سے شروع ہوتے ہیں اور گریڈ 18 کے آفیسرز تک ہیں. تو اوور آل ایف آئی اے کی سائبر کرائم کی کیپیسٹی کا مسئلہ رہا ہے. تو اب یہ قانون چینج ہوا ہے، سیکشن 20 انہوں نے چینج کیا ہے. تو شخص سے ہٹ کے انسٹیٹیوشنز اور ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کے کوئی بھی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کمپلینٹس کر سکتی ہیں، اور ایف آئی اے کے پاس ایک لیتھل پاورز آ گئے ہیں. تو لگتا ہے کہ یہ کنوکشن کا ریشو بڑھے گا. اور لیکن اب آپ تنقید نہیں کر سکتے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن پر. جو پازیٹیو ایون کرٹیسزم ہے آپ کے خلاف کوئی کمپلینٹس کر سکتا ہے تو پھر آپ کو یہ کیسز فیس کرنا پڑیں گے. تو ایک بڑی لمحہ فکریہ ہے اس نئے قانون میں جس میں گورنمنٹ نے کوئی کنسلٹ نہیں کیا. اب آگے جا کر پارلیمنٹ میں دیکھنا ہوگا کہ اپوزیشن اس کو سپورٹ کرتی ہے نہیں کرے گی، ظاہر ہے تو آگے یہ قانون بنتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد گشکوری صاحب ہمارے شو میں ہم سے گفتگو کرے تھے. ایک ٹویٹ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ. سعودی عرب کے یوم تاسیس پر پرائم منسٹر عمران خان نے مبارکباد دی ہے. کہا سعودی قیادت اور عوام کو تاریخی دن پر تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں. دعا ہے دونوں ممالک اور ان کے عوام خوشحالی کے سفر پر گامزن رہیں. سعودی عرب کے یوم تاسیس پر وزیر اعظم عمران خان نے مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ سعودی قیادت اور عوام کو تاریخی دن پر تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں. اب ایک بریک لیں گے، اس کے بعد حاضر ہوں گے اور مزید سٹوریز آپ سے شیئر کریں گے. جی ویلکم بیک. تو آنکھ انسانی جسم کا ایک ایسا عضو ہے جو روشنی کا احساس دلاتا ہے، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. آنکھ میں اگر اتنا سا بھی کچھ چلا جائے یا کوئی اور بیماری ہو جائے تو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. تو آنکھوں کی ایک بیماری یہ ہوتی ہے کہ آپ کی نظر جو ہے وہ ظاہر ہے کمزور ہو جاتی ہے. موبائل کا زیادہ استعمال یا ٹی وی قریب سے دیکھنا نظر کی کمزوری کا باعث بنتے ہیں اور بات پھر اینک لگانے تک پہنچ ہی جاتی ہے. تو اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ماہر امراض چشم ڈاکٹر محمد حمزہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا اسٹوڈیوز، تھینک یو سو مچ. تو گفتگو کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو سب سے زیادہ آتے ہیں یہ شکایات اپنی آنکھوں کو لے کے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ویسے تو ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزاروں ہیں، لیکن مستی میں اپنی آنکھوں کے ساتھ کیا کر بیٹھتے ہیں ہم، اور کیا کامن ڈیزیزز لے کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں؟ دیکھیے جی تھینک یو سو مچ. آج کل جو زیادہ کامن ہمارے پاس آ رہے ہیں بچوں میں نظر کمزوری کی کافی زیادہ شکایت آ رہی ہے. اسکول سے کافی بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ جی نظر کم ہے، بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ نظر نہیں آتا. تو جو ہمارے گیجٹس کا استعمال ہے یا انڈور گیمز وغیرہ ہیں یہ کافی زیادہ یوز ہو رہے ہیں، پلس آن لائن لرننگ کی وجہ سے بھی کافی زیادہ نظر خراب ہو رہی ہے. اور ساتھ میں جو اس وقت کرنٹ ایشو چل رہا ہے کہ جی بچوں میں کنجنکٹیوائٹس بہت پھیل رہا ہے. کافی سارے بچے اسکول کے یا نان اسکول گوئنگ جو چھوٹے بچے ہیں 2-3 سال والے وہ کافی سارے آ رہے ہیں آنکھوں میں کنجنکٹیوائٹس کے ساتھ میں نزلہ بھی ہو رہا ہے. اس کو ہم فیرنجو کنجنکٹیول فیور کہتے ہیں. تھوڑا سا بخار ہے، نزلہ ہے اور ساتھ میں جو ہے ان کو کنجنکٹیوائٹس ہے. تو یہ پیشنٹ اس وقت جو ہیں ہمارے پاس کافی زیادہ آ رہے ہیں.
अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जो स्मार्ट फ़ोन का इस्तेमाल है, हम देखते हैं कि हर कोई स्मार्ट फ़ोन उसके पास होता है, बहुत करीब से वो उसको फोकस करके देख रहा होता है, तो बताएं इससे आंखों पर क्या असर पड़ता है? देखिए बिल्कुल इससे असर पड़ता है और इस पर स्टडीज़ भी आजकल हो रही हैं, पहले भी हुई हैं। इस पर जो रिफ्रैक्टिव एरर जिसको हम नज़र का चश्मे का नंबर कहते हैं, वो 0.5 से लेके -2 तक जा सकता है, यानी कि इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है किसी की भी निगाह में। ख़ास तौर पे डिम लाइट में अगर आप सेल फ़ोन यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा आपकी आंखों को मुतासर करता है कंपेयर टू जो आप अच्छी ब्रॉड लाइट में करते हैं। अच्छा, और एक चीज़ मैं ये आपसे जानना ज़रूर चाह रहा था, क्योंकि बच्चों की हमने बात की और काफ़ी हम इस पे बात कर चुके हैं। नाउ द थिंग इज़ कि मोबाइल में आपसे ही लास्ट टाइम बात हुई थी और उसके बाद मुझे उससे बड़ा फ़ायदा हुआ कि हमारे पास एक आई प्रोटेक्टिव होता है। बिल्कुल। लेकिन ये मुझे ज़रा, मैं चाहूँगा आप बच्चों से ज़्यादा उनके वालिदैन को, वो वालिदैन जो मोबाइल को अपनी निजात का ज़रिया समझते हैं और बोलते हैं ले बेटा जा खेल और हमारी जान छोड़, उनको ज़रा बताएं कि जब कौन सी एज के बच्चों को देना चाहिए, कौन सी एज के बच्चों को अगर आप नहीं देंगे, यानी उस एज से नीचे देंगे, तो उनको क्या क्या इश्यूज़ आते हैं? देखिए बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब नज़र बन रही होती है 8 साल से 10 साल की उम्र तक नज़र बनती है और ठहरती है बच्चों में। ख़ास तौर पे जो बच्चे 2 साल या 3 साल के हैं, जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको हमें लिमिटेड यूज़ करवाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वो करीब के जब ज़्यादा देखते हैं या क्लोज वक्त में आईपैड पे या फ़ोन पे, तो उनमें स्क्रीन भी डेवलप हो जाता है, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू फोकस, और उस वक्त उनकी नज़र पूरी तरह ठहरती नहीं है। तो उन बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर या जिसको हम नज़र का चश्मा कहते हैं, वो ज़्यादा कॉमन होता है। तो हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर 3 साल से कम के बच्चों में आप दिखा रहे हैं, तो नॉट मोर देन 1 आवर इन अ डे, बस 1 घंटे तक आप उसको लिमिटेड रखें। और जब वो 3 साल से 5 साल के दरमियान में अपने 2 घंटे लिमिट रखना है पर डे के हिसाब से। अब चाहे वो ऑनलाइन लर्निंग हो या आप अपनी निजात का ज़रिया बनाएं, लेकिन इससे प्लीज़ ज़्यादा ना जाएँ। सही, मतलब उससे ज़्यादा 1 आवर से ज़्यादा आप आगे ना 1 आवर 3 साल से कम बच्चों में 1 आवर और 2 से 5 साल के बच्चों में 2 आवर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग लेसिक की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम डेली लेंस वेयर करें, उससे बेहतर ये है कि हम लेसिक का ऑप्शन ले लें। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि लेसिक का कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है, एंड सेकेंड, लेसिक करवाने के बाद अगर कोई ये चाहता है कि वो फैशन लेंसेज भी वेयर करे, तो क्या वो वेयर कर सकता है? उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? ओके, बेसिकली लेसिक देखें हर किसी के लिए नहीं, एक बात हमें समझनी होगी। लेसिक से पहले हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, और उसमें जो एलिजिबल क्राइटेरिया होता है, अगर आप उस पर पूरा आते हैं तो देन डेफिनेटली लेसिक इज़ अ गुड ऑप्शन। मैं उसको बुरा नहीं कहूँगा, अच्छा ऑप्शन है, आप ज़रूर करवा सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं हर चीज़ के। ड्राइनेस जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है लेसिक का या किसी भी लेज़र का, वो बहुत इफेक्ट करता है ख़ासतौर पे हमारी इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे डस्ट भी है, एलर्जिक आई डिजीज़ भी है, ब्लेफराइटिस भी है, तो वो मज़ीद आंखों को ड्राई कर देता है। तो अगर आप लेसिक करा रहे हैं तो ये बात ज़हन में रखिए कि योर आई विल बी मोर ड्रायर देन आफ्टरवर्ड्स। और जैसे आपने कहा फैशन लेंसेज की बात आती है, तो जब भी हम कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो हम रिड्यूस कर देते हैं ब्लिंकिंग टाइम, नंबर 1। सेकेंडरी, हमारा जो ऑक्सीजन परमिएबल रेशो है एटमॉस्फेयर से जो हमारा कॉर्निया लेता है, वो भी कम हो जाता है। दैट्स रियली ग्रेट थिंग। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि लेंस लगाने से इतने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, और उससे फिर अगेन जैसे ड्राई आई के अंदर आप लेंस लगाएंगे तो लेंस इंटॉलरेंस पड़ जाती है, उनकी आंखें लाल रहती हैं, फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहती है। फिर वो आते हैं कि जी जब लेंस उतारते हैं तो अच्छा लगता है, जैसे ही लेंस लगाते हैं तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन शुरू हो जाती है। टाइम का आपने बताया, ये कितना ज़रूरी होता है और ये डिले हो जाता है? ये बिल्कुल डिले हो जाता है, क्योंकि अमूमन हमारी आंख एक एवरेज 15 दफ़ा उसको ब्लिंक करती है हमारी इन 60 सेकेंड्स। ठीक है, जब कॉन्टैक्ट लेंस लगा होता है तो क्योंकि हम नेचुरली अवेयर होते हैं कि समथिंग इज़ इन दी आई, तो वी ब्लिंक लेस। और फिर जब हम काम कर रहे होते हैं, जैसे लैपटॉप यूज़ करें या टीवी देखें या कोई भी काम करें, तो हम और ब्लिंक लेस करते हैं, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू फोकस। तो उस सूरत हाल में उन लोगों में ड्राई अगर पे एग्जिस्ट कर रही है आफ्टर लेसिक, तो वो बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लेसिक नहीं कराना चाहिए, लेसिक करवा सकते हैं, पर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लेसिक आपके लिए है या नहीं है, आपके वर्क लाइफ बैलेंस इसमें आ रहा है नहीं आ रहा, आपका वर्क डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा अगर आप फैशन लेंस लगा रहे हैं, ये चीज़ हमें देखनी होती है। अच्छा, एक चीज़ और, अब ज़रा इससे पहले हम बच्चों की बात कर रहे थे, ज़रा बिल्कुल जो न्यू बॉर्न या उससे थोड़ा महीने 2 महीने के होते हैं उनकी ज़रा बात करते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा फैशन है, फैशन से बढ़ के अकीदा है ये कि बच्चे की आंख को खूबसूरत बनाना है तो इतना मोटा मोटा काजल उसकी सिलाई लगा दो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मतलब कि हम सबका बचपन इस चीज़ से गुजरा है। आज जब हम पलट के अपनी तस्वीरें देखते हैं तो हम पूछते हैं कि ये आपने हमारे साथ क्यों किया। यहाँ तक पाउडर होता है, यहाँ तक, ठीक है ना। तो मैं जानना चाहूँगा कि हम इस पे तो हमने बात ज़रूर की है कि जी वो जो सिलाई से हम लगाते हैं तो ये कितना नुकसानदेह होता है,
تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کیونکہ لوگ اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے, جو خاص طور پہ مائیں ہوتی کہتے ہیں میرے بچے سے خوشبو آئے, لیکن وہ جو پاؤڈر ہوتا ہے جب ہم یہاں تک لگاتے ہیں اس کے ذرات کتنے خطرناک ہوتے ہیں, ذرا اس حوالے سے تھوڑا آپ نے بالکل صحیح کہا. میں نے ایسے پیشنٹ دیکھے بھی ہیں یا پاکستان آ کے کہ الرجک آئی ڈیزیز بچوں میں ہو جاتی ہے کیونکہ پاؤڈر میں ڈیفینیٹلی کیمیکلز ہیں. پاؤڈر چھوٹے سے بچوں کے لیے نہیں بنا, اگر آپ باہر کے ملک میں جائیں گے دین نیور ریکمینڈ اینی پاؤڈر, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں آپ نے جیسے کہا کہ ذرا ڈفرینٹ کلچر ہے, کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے, خوشبو بھی آنی چاہیے, سرما بھی لگانا چاہیے, سرما بھی لگا رہے ہیں, اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لگاتے ہوئے بھی پیشنٹ کی آئی لوگ ڈیمیج کر دیتے ہیں, ان سائڈ آف دی کانجنکٹیوا ایک مت سننے میں آتی ہے کہ اس سے آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں. آج تک مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کاجل لگانے سے آنکھیں کیسے بڑی جاتی ہیں, زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں, بڑی تو نہیں ہوتی ہیں. آنکھ کا سائز تو وہی رہتا ہے, لیکن کیونکہ ایک چیز کو اگر آپ انڈر لائن کر دیں تو وہ چیز ذرا نمایاں ہو جاتی ہے. تو اس کا ہمارے یہاں شاید کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر چھوٹی آنکھ ہوگی تو لوگوں کو ذرا زیادہ اچھی بڑی لگے گی, لیکن پرسنلی میں بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا آپ اتنے چھوٹے بچوں میں بالکل نہ لگائیں. انفیکٹ آپ میں تو کہوں گا 5 سے 10 سال تک عمر میں آ کے لگائیں, کیونکہ اس سے بھی بچوں میں پرابلم آ سکتی ہے. میرے پاس ایک چھوٹا سا بچہ آیا تھا, یو وونٹ بلیو کہ اس کی آنکھ میں کاجل ہی لگا رہے تھے اور اس کی آنکھ میں رپچر ہو گیا تھا کاجل لگاتے ہوئے. تو اب آپ سوچے یو ٹرائنگ ٹو بی اے گڈ, لیکن ایکچوئل وہ اس کے لیے ہارمفل تھا. تو تھوڑا سا خیال کریں, بچوں میں اوائڈ کریں کاجل لگانا, سرما لگانا, اس سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے. اچھا یہ تو ہم نے ڈاکٹر صاحب دیکھ لیا کہ جی ہمیں کیا اوائڈ کرنا چاہیے. اب ذرا آتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے وٹ وی ایٹ, تو آنکھوں کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ کون سا جوس پئیں جی, گاجر کا, وہ پئیں تو ایسا ہوتا ہے. میں چاہوں گا تھوڑا سا نیوٹریشن سائڈ پہ بتائیں کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آنکھوں کی روشنی تیز کرتی ہیں یا اس کو صحت مند رکھتی ہیں. دیکھیں ہم اگر اچھی ڈائٹ لے رہے ہیں, جیسے کہ بچے اگر ہیں تو وہ اگر ایگ کھا رہے ہیں مارننگ میں, صحیح ہے, ساتھ میں وہ گرین لیفی ویجیٹیبلس لے رہے ہیں, کیرٹ اگر وہ ویسے ان کے لنچ ٹائم میں انکلوڈیڈ ہے, یا کوئی بھی اس طرح کا ان کی ہیلدی ڈائٹ ہے, تو انہیں کسی بھی نیوٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. نیوٹریشن اس وقت آپ کو فائدہ دیتی ہے جب آپ کی آنکھ کمزور ہو, خاص طور پہ ایک ایج میں آ کے, جیسے 60+ جن کو میکولر ڈی جنریشن یا کچھ اور ہوتا ہے. چھوٹے سے بچوں کو آپ یہ سوچیں کہ میں اس کو فش کھلاؤں, میں اس کو بہت سارے انڈے کھلاؤں, یا گاجر کا جوس یا کریلے کا جوس, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی آنکھ چھوٹے سے بچوں سے لے کے 60 کے بیچ میں بھی ذرا آ جائے, ذرا ہم اپنی بھی ذرا بات کر لیں, کچھ ہمارے لیے بھی بتا دیں. نہیں دیکھیں, اچھی ہیلدی ڈائٹ اگر آپ رکھیں گے تو یو ڈونٹ نیڈ اینی نیوٹریشن. آپ کی ڈائٹ میں ہر چیز کا پروپورشن چاہیے, ویجیٹیبلس بھی ہونے چاہیے, میٹ بھی ہونے چاہیے, آپ کے پروٹین ڈائٹ بھی ہونی چاہیے. ہر چیز اگر آپ ایک اچھے مقدار میں لیں گے تو آپ کو الگ سے کچھ ایکسٹرا نیوٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ اب سیزن از گوئنگ ٹو چینج ناؤ, تو جب موسٹلی جب سمرز آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ دھوپ میں آنا جانا, اور اکثر لوگ یہی کہتے ہیں گھر میں ایون کہ آپ کو یہی کہا جاتا ہے کہ جی گلاب کا عرق آپ ڈال لیں. گرمیوں میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں گلاب کا عرق ڈالنا میں کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک myth ہے ہمارا کہ اس سے فائدہ ہوگا, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں ہے, جسٹ لائک اے واٹر ڈراپ, ٹھیک ہے. اصل جو مسئلہ آتا ہے وہ ڈرائنس کا آتا ہے, کیونکہ ہم سویٹ کر رہے ہوتے ہیں. گرمیوں میں زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے, ہماری آنکھوں کا جو پانی ہوتا ہے وہ بھی سویٹ کرتا ہے, وہ بھی ایک طریقے سے باہر جاتا ہے, اس میں بھی ڈرائنس ہو جاتی ہے. تو جو اصل مسئلہ ہے وہ ڈرائنس کا ہے, اور خاص طور پہ سمر میں جب ویدر چینج ہوتا ہے تو ڈرائنس زیادہ ہوتی ہے. اور یہ یہی نہیں ہے, یہ پورے ورلڈ اوور ہوتا ہے کہ سمر کے اندر آپ کو زیادہ ڈرائنس ہوتی ہے. آپ سویٹ کرتے ہیں, پانی زیادہ پئیں تاکہ آپ کے جو نیچرل ٹیئرس پروڈکشن ہے وہ صحیح رہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ زیادہ پانی پئیں اور سمر میں جو وہ ڈرائی ہوتی ہے, تو اس طرح سے ایسے کئی لوگ بھی ہیں جو ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں, خاص کر بائکس کے اوپر جو لوگ جاتے ہیں, تو بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ ہوا ٹچ کرتی ہے, ہیلمٹ بھی انہوں نے پہنا ہوتا ہے. تو ذرا بتائیں, کبھی کوئی کنکر چلا گیا, کبھی مٹی چلی گئی, یہ اس سے بچنے کا ایک تو طریقہ, اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر گھر جا کے فوری طور پہ کیا SOP کرنی ہے کہ ریلیکس ہو جائے آپ کی آنکھ؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو ہیلمٹ ضرور پہننا چاہیے بائک چلاتے ہوئے, ٹھیک ہے. اگر اس کے باوجود آپ کی آنکھ میں کچھ چلا گیا تو آپ ایک ٹھنڈے پانی سے, ٹیپ واٹر اگر آپ کے گھر میں صاف ستھرا ہے, ٹھنڈے پانی سے آپ صرف کریں, گرم پانی سے نہیں, صرف اس کو واش کریں. لیکن اگر آپ کو اسٹل فورن باڈی سینسیشن فیل ہو رہی ہے تو میرا مشورہ ہے ضرور اپنے قریبی کسی ڈاکٹر کو دکھائیے, کیونکہ وہ اگر فورن باڈی آنکھ کے اندر ہے یا اگر ٹکرا کے چلی گئی ہے تو وہ آنکھ پہ ایبریشن یا کارنیل السر کاز کر سکتی ہے, جس کو ہمیں دکھانا بہت ضروری ہے. اگر ہم لائٹ لے لیں کہ نہیں ٹھیک ہے 2 دن بعد جاتے ہیں, تب تک ہو سکتا ہے تھوڑی دیر ہو جائے, تو بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ کو فورن باڈی سینسیشن ہو رہی ہے تو آپ اگر 1 دن انتظار کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, نیکسٹ ڈے آپ ضرور جا کے دکھائیے ڈاکٹر کو, اور پھر اکارڈنگلی جیسے وہ ڈائگنوز کریں اور پھر اس حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ لیجیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر محمد حمزہ ہمارے ساتھ موجود. اور یقیناً آنکھیں جو ہیں وہ بیش قیمت تحفہ ہے قدرت کی طرف سے, اور جو تحفہ میں ملتا ہے نا, ہم اس پہ بڑے ناشکرے ہو جاتے ہیں اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے. لیکن
یہ ان سے پوچھیں کہ جن کے پاس اس کی محرومی ہے اور وہ جو ہے پھر اس چیز کو ترستے ہیں. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آنکھیں دی ہیں تو ایک چیز اس کو خوبصورت بنانے کی کاجل جیسے گھسنے کی ضرورت نہیں ہے, اور دوسری چیز کا خیال رکھیں یار, بہت خیال رکھیں. بالکل, بہت خیال رکھیں, اور ہم بھی خیال رکھتے ہیں کس چیز کا, بریک کا. سو لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. ویلکم بیک. 22 فروری سوچ کا عالمی دن یعنی عالمی یوم تفکر آج منایا جا رہا ہے. سوچ کیا ہے؟ سوچ کا مطلب اپنے ذہن کو منطقی اور معروضی طریقے سے استعمال کرتے ہوئے کسی صورتحال کا تجزیہ کر کے اس سے نپٹنا, جس میں کوئی ممکنہ عمل کرنے, فیصلہ لینے, ایجاد کرنے یا تصور بنانے کا نتیجہ نکلے. سوچنا دماغ کی خوراک ہے. سوچ انسان کو ارتقاء کی طرف مائل کرتے ہوئے زندگی کی کسوٹی کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہے. سوچ سوالات کو جنم دیتی ہے اور سوالات کسی جواب کے متلاشی ہوتے ہیں. اب ان جوابات تک پہنچنے کے لیے سوچ کے ذریعے سوچنے والے کی مدد کرتی ہے. اب مثبت اور منفی سوچ کیا ہے؟ منفی سوچ کو مثبت کیسے بنایا جائے؟ اس کے لیے بھی سوچ کا ہی اعلیٰ درکار ہوتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے موٹیویشنل سپیکر عمیر جالیوالا. عمیر السلام علیکم, گڈ مارننگ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اہم موضوع ہے. ہماری سوچ بدلتی ہے تو ہمارا عمل بدلتا ہے, عمل بدلتا ہے تو نتائج بدل جاتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اچھا, آج کے دن کی مناسبت سے ہم جو سب سے پہلا سوال آتا ہے دیٹس کرٹیکل انالیسس یا کرٹیکل تھنکنگ. عمیر بھائی, بچپن سے اور بڑے ہونے تک ہم پیپرز دیتے آئے ہیں, اور ان پیپرز کا سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے وہ ہم سے مانگتے ہیں کرٹیکلی اینالائز. وہ ہم کرٹیکلی اینالائز یہ کرتے ہیں کہ جو رٹا مار کے آئے ہوتے ہیں وہ ہم اس پہ پورا چھاپ دیتے ہیں, اور MCQs میں اور وہ مارکس بھی آ جاتے ہیں. تو یار یہ مجھے بتائیں کہ یہ ہم دنیا میں کتنا پیچھے ہیں ان اقوام سے جو واقعی کرٹیکلی اینالائز کرتی ہیں, اور ہم کہاں پہ موجود ہیں جو کرٹیکلی اینالیسس میں میٹرک کے تھیورم بھی جو ہے یاد کر کے چھاپ کے آ رہے ہوتے ہیں. جی بہت فقدان ہے, اور آپ نے صحیح اشارہ کیا. ہماری تعلیم کرٹیکل تھنکنگ کو ہون نہیں کرتی, اور یوزلی ریپلیکیشن, یاد کرو اور اس کو لکھتے چلے جاؤ. اکثر اس میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کرٹیکلی سوچتے ہیں, جو کلاس سے باہر نکال دیے جاتے ہیں, جن کے ایگزام میں نمبر کم آتے ہیں, تو ہم الٹا سزا بھی دیتے ہیں. آپ اگر ہمارا معاشرہ دیکھیں تو اس میں چاہے دین سکھانے والے ہوں وہ سوال برداشت نہیں کریں گے, چاہے سیاست کرنے والے ہوں وہ سوالوں پہ جیلوں کی سیر کرا دیں گے, اور ماں باپ وہ بڑے اہم سوالوں کے جواب نہیں دیتے. تو سوال جس معاشرے میں نہیں ہوتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں سوچ کا فقدان ہے. اور آپ نے دنیا دیکھی ہے, میں کچھ ملکوں میں گیا ہوں, وہاں پہ بہت بڑے بڑے موضوعات ڈسکشن میں آتے ہیں, پبلک ڈسکورس میں آتے ہیں, جس کے بارے میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں, عوام کو اس بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے تو لیئرز بھی بنائی ہوئی ہیں کہ کس کو سوچنا چاہیے, کس کو نہیں سوچنا چاہیے. آف کورس اس کا خمیازہ جو ہے ہم بھگت رہے ہیں. آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ کرٹیکل تھنکنگ کی کمی کی وجہ سے ہم ایک ایموشنل قوم ہے. ہم چل پڑتے ہیں کسی کی بتائی ہوئی کہانی پہ, کسی کی افسردہ کہانی پہ ہم سارا ریزن ڈراپ کر کے کہیں گے نہیں اس کو بچا لو, اس کے ساتھ ہو جاؤ, حالانکہ وہ اصول کی خلاف ورزی ہوگا. صحیح. اچھا سر, جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو تھنکنگ پروسیس ہے یہ اپنے آپ میں ایک کرٹیکلی انالائز کرنے کا, جانچنے کا طریقہ ہے, لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کسی کا ایک پرسیپشن ہے, آپ نے سوچا سمجھا نہیں, اسی کے پیچھے چلے گئے. تو یہ کتنا ضروری ہوتا ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ, بینگ اے ہیومن بینگ, کہ آپ کسی چیز کو سوچیں, اس کے بارے میں پڑھیں, اس کے بارے میں جانچ کریں, اور پھر اپنا کوئی بھی جو ریویو ہے وہ دیں, یا پھر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سوچ سمجھ کے کریں, نہ کہ آپ کسی کے کہنے پہ کچھ کریں. جی سر. بالکل, اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کی بھی نہ سنیں, ہم اپنے ماں باپ کی بھی نہ سنیں. جب حق سامنے عیاں ہو جائے ہم علم حاصل کریں, ہم اب سوال پوچھیں, ہم چیزوں کی کھوج نکالیں. علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں تو یہ انکریج کیا گیا ہے کہ ہم اپنی آواز ڈھونڈیں. دوسرا, اگر آپ ہمارے معاشرے میں اگر بچے وہی کرتے رہیں, جوان لوگ وہی کرتے رہیں جو ان کے بڑوں نے کیا ہے, تو پھر تبدیلی تو نہیں آ سکتی. بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنی آواز, اپنی کانشنس, اللہ نے ہم میں سے کسی کو کم نہیں بنایا, اور یہی آج کے دن کی تھیم ہے, ایکوالٹی, کہ ہم سب ایکول انسانوں کے طور پہ پیدا کیے گئے ہیں, اور ہم سب کے پاس وہی مواقع ہونے چاہیے, چاہے وہ سوچ کے ہو, چاہے وہ سوال کے ہوں, چاہے وہ حاصل کرنے کے ہو, جو دوسرے کے پاس اویلیبل ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم اسی ڈگر کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے, جو ہم کہتے ہیں نا تاریخ دہراتی رہتی ہے ہمارے ملک میں, تو وہی دہراتی رہے گی جب تک ہم نہیں کرٹیک کریں گے. اچھا عمیر, یہ جو تھیم ہے ایکوالٹی والی چیز,
ہم اس پہ شاید اتنا کبھی سوچا ہی نہیں ہے. Obviously ہم ایک تو ایک کارپوریٹ سیٹ اپ میں اتنا زیادہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں کہ الگ ہی معاملات ہو جاتے ہیں ہمارے. بٹ جب ہم باہر نکلتے ہیں اس دنیا میں, ہم نے اپنی ہی کچھ جو ہے نا وہ سٹینڈرڈز سیٹ کی ہوئی ہوتی ہیں. کئی مرتبہ شو میں ہم نے اپنے ایسے, جن کو میں تو کہتا ہوں کہ سپر پاور لوگ, دنیا ان کو کہتی ہے ان کے پاس قوت گویائی نہیں ہے, ان کے پاس قوت سماعت نہیں ہے, قوت بصارت نہیں ہے, لیکن وہ جو سپر پاور لوگ ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی اگر میرے پاس نہیں ہے تو میں آپ سے بہتر پڑھ سکتا ہوں, آپ سے بہتر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں, آپ سے بہتر کنسیو کر کے بہت ساری چیزیں کر سکتا ہوں. کیا وقت نہیں آ گیا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنی موٹیویشنل سپیچز میں بھی بلکہ اپنے کارپوریٹ سیکٹر میں بھی اس چیز کے تھاٹ پروسیس کو جو ہے وہ زیادہ پروان چڑھائیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو کہ ہمارے لیے بڑے خاص ہیں, آپ ان کو معاشرے سے الگ کر کے نہ دیکھیں بلکہ ان کے لیے بھی سوچا جائے. جی بالکل آپ نے درست کہا, اور جتنی بڑی کمپنیاں ہیں جن کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے, میں کام کرتا ہوں, ان میں ڈائیورسٹی ایجنڈا پچھلے 10 سال میں بہت زیادہ پروموٹ ہوا ہے, جس میں آپ دیکھیں گے خواتین لیڈرشپ پوزیشنز تک آ گئی ہیں. ان کے لیے خاص ایسی پالیسیز ہیں تاکہ وہ اپنا کام جاری رکھ سکیں, اگر بریک پہ بھی جاتی ہے تو واپس آ سکیں. آپ بڑے امیز ہوں گے یہ جان کے, شاید جانتے بھی ہوں کہ کچھ اداروں میں ٹرانسجینڈرز بھی اب شامل کیے جاتے ہیں ورک فورس کے اندر. تو یہ بہت خوش آئین بات ہے, اللہ نے کسی کو کم نہیں بنایا. اس کا وعدہ ہے کہ اس نے ہمیں پرفیکٹ شکل میں بھیجا ہے. اب یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کو ایسا بنا دیں, جس طریقے سے میرا ایک دوست معذور ہے لیکن وہ کہتا ہے میں پاکستان میں معذور ہوں, میں جاپان میں معذور نہیں ہوں. میں جاپان میں اکیلا گھوم لیتا ہوں, میں اپنی ویل چیئر سے بس پہ چڑھ جاتا ہوں, میں دفتروں میں چلا جاتا ہوں, میں سیر سپاٹے پہ نکل سکتا ہوں, پاکستان میں یہ نہیں کر سکتا. سو ماحول اکثر معذور ہوتا ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں ایکسکلوژن کریٹ کرتا ہے ماحول, کہ کچھ لوگوں کو انکلوڈ کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو ایکسکلوڈ کر دیتا ہے, اور یہ قطعاً منافی ہے جو تھیم ہم بات کر رہے ہیں ایکوالٹی کے. میں یہاں پہ یہ بات ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ 1 منٹ اپنے دماغ سے نکلیں, اہم بات ہے یہ, سوچیں اس بارے میں, اپنے دماغ سے نکلیں تو جیسے میں مسکرا رہا ہوں آپ بھی مسکرانا شروع ہو جائیں گے. سو دماغ آپ کے پاس ہے, آپ دماغ نہیں ہے. دماغ آپ کا ہتھیار ہے, آپ نے استعمال کرنا ہے, آپ نے استعمال نہیں ہونا. اگر آپ استعمال ہو رہے ہیں تو جیسے ہم جانتے ہیں نفس ہے, انا ہے, ہمارا گریڈ ہے, وہ آٹومیٹک, اور ہمارے ماضی کے ٹراماز ہے, بچپن میں جو ہماری محرومیاں ہوتی ہیں, ہمیں لگتا ہے زندگی بھر وہ ہمارے ساتھ رہیں گی, تو ہم آٹو وائرنگ پہ چل رہے ہوتے ہیں. اسی لیے جب سوچ کی تبدیلی کی بات آتی ہے تو لوگ آپ کو آپ کی سوچ سے نکالتے ہیں, پہلے آپ نکل کے کسی چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں. سو یہ مانیں کہ دماغ آپ کے پاس ہتھیار ہے, آپ اس کے غلام نہیں ہیں. مائنڈ از اے ٹیریبل ماسٹر بٹ اٹس اے فینٹاسٹک سلیو. لرن ٹو یوز یور مائنڈ. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ دماغ کو کیسے استعمال کریں گے, اور آپ جب بھی اپنی سوچ سے باہر نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے جس چیز سے آپ کو فکر ہوگی ہے ایسا, آپ ایک لمحے کے لیے کہیں گے میں کس بات پہ سوچ میں پڑا ہوا تھا. سو اس آٹو وائرنگ کو ہم سب نے روکنا ہے. اس کا اپوزٹ ہے مائنڈ فلنس, یعنی کہ عمیر اپنی بات کرتے ہوئے, دوسرے سے ملتے ہوئے ذرا غور و فکر کرے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ دوسرے کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے ہم آٹومیٹکلی ریئلائز کرتے ہیں کہ میں نے کہاں ڈسکریمنیٹ کیا, میں نے کہاں دوسرے کو نقصان پہنچایا, کہاں میں اوپر سے آیا ہوں. آپ کو پتہ ہے نا, نہ اوپر سے آنا ہے نہ نیچے سے آنا ہے, ہینڈ شیک کرنا ہے, یہ ایکوالٹی ہے, اور یہ رویہ سب کے ساتھ برتنا ہے. سو اپنے دماغ سے تھوڑا سا باہر نکلیں, یہ بڑا اچھا طریقہ ہے اپنے دماغ کو تبدیل کرنے کا. بالکل ٹھیک ہے, تھوڑا سا اپنے برین سے باہر جائیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اور دیگر چیزیں بھی ہیں. اچھا سر, آج ہم بات کریں سوچ کے حوالے سے, تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں, اوور تھنکنگ کر رہے ہیں, تو آپ اسٹریس میں آتے ہیں, اور آپ کی دیگر جو سراؤنڈنگز ہے اس میں بھی پھر آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں, جو لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں تو کیا پھر وہ انڈر اسٹریس نہیں آ جاتے؟ جی وہ یہی بات میں نے پچھلے اس میں کی ہے, اس کو منکی برین آپ کہہ سکتے ہیں. جب دماغ خود سے چلے جا رہے ہیں, خود سے سوچے جا رہے ہیں, یہ ہو گیا, اب یہ ہوگا, اب وہ ہوگا, ایسا ہوگا, تو جب وہ خود سے چلے جا رہے ہیں تو آپ نے اس میں پاز لگانا ہے, آپ نے گہری سانس لینی ہے, پھر آپ نے اپنی سوچ کو دیکھنا ہے کہ میں کس پیٹرن پہ. تو آپ دیکھیں گے ایک ہی پیٹرن چل رہا ہوتا ہے آپ کے اندر, اور جس دن آپ اس پیٹرن کو پکڑ لیں گی نا, وہ پیٹرن رک جائے گا. یہ اسی طریقے سے کہ میں آپ کو ایک فلم کا اینڈ بتا دوں نا, تو فلم ایکسائٹنگ نہیں رہتی. اگر آپ اپنے دماغ کے پیٹرنز کی فلم کا آخر دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ عمیر بھائی, ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑے احاط کر رہے تھے. اچھا, ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان اس وقت روسی ٹی وی کو انٹرویو دے رہے ہیں, آپ کو لے چلتے ہیں. Now, I began with this somewhat verbose introduction, first because I know of your interest in Sufism, and
more importantly, because I think your whole life in politics and before that is a very colorful and I think very authentic illustration of following your heart's desires, which was very central to Rumi's teachings and the teachings of other mystics. You're going to turn 70 this year. What keeps you powered? Well, let me say one thing. When a human is born, within him, he's trying to look for God. And this is a constant journey towards God. A lot of people, unfortunately, never ask the two questions. They never ask themselves, what is the purpose of existence? And what happens to me after I die? But whenever they ask these questions, it takes them towards God. The only way you can have the answer to this question, the purpose of existence, what happens to us when we die, is in religion. And all religions answer that question. Science doesn't. So the two ways of existence, one is the spiritual and the other is the material. And for me, if you are on the spiritual road, then you will always be looking for how you can face your God after you die, that you have fulfilled your responsibility as a human being. And our responsibility as a human being is, the more God gives us, the more responsibility we have to lift, to help other human beings. Well, let's talk about this practical aspect of our lives, helping other human beings and the state of the world, which there are a lot of concerns around the world about where it's moving, many apocalyptic projections. I wonder how you feel about it, and how do you feel about Pakistan's ability to adapt to this shifting landscape? Well, the world faces two huge challenges. One is climate change, where the material existence, when we only live in this world for material well-being, then the classic example is how we imperil our own existence, is what climate change is. How we have ravaged the earth, and how we have misused the blessings of God. On the other hand, so that is the biggest challenge, I think, for human beings. The second biggest challenge is the plunder of the developing world by the ruling elites of the developing world, where every year huge amounts of money, according to the Factile channel of the Secretary General of the UN, $1.5 trillion move from illegally. There's a trade imbalance anyway. I mean, the money flows through the trade imbalance to the developed world anyway. But the illicit, the illegal, money laundered by the ruling elites, over $1.5 trillion every year moves to the offshore accounts and Western capitals. Now, this is going to have severe consequences on food, on hunger, on starvation, on imbalance between the rich and the poor. And so I don't think enough attention is being paid to the second one, because the richer countries benefit from it, because they have this capital inflow, so they don't care. But the poor countries are getting destroyed. Now, I mentioned Rumi, and he wrote something to the effect that clever people want to change the world, while wise people focus on themselves. And I wonder if the current predicament, including the ones that you talked about, climate change and the plundering of the human societies. Of the poor countries. Yeah. If that is, in a way, a consequence of some clever people trying to make the world a better place. The plunder is simple. The rich people in the ruling elites, what they do is, when they, as Prime Minister, and me as a Prime Minister, if I want to take money out from Pakistan and my ministers, the only way I can do it is by destroying the institutions that will stop me from doing it. The judiciary, the accountability process, the tax department. So when I destroy the institutions, the country goes down. And this is why countries are poor. But what is happening is the rich countries are now building barriers. They are allowing the capital to come in, but they don't allow the labor to come in. So the only way to stop this people dying of hunger and poverty and this imbalance
is for the rich countries to make laws like they have for drug money, like they have for terror financing. They should not allow, for instance, our ex-rulers have living in millions of dollars of properties in London. We can't do anything to get them back because the rich countries, they make it so difficult for let us get the money back. This should change because if really you want to stop this immigrant problem, poverty in the developing world, then there has to be a way that if, for instance, we say that, look, this person who was living in Pakistan has these huge properties in London, then unless that person can justify that he got this money legally, the property should be returned to us. That would stop the plunder of the developing world. We are recording this interview on the eve of your visit to Russia for a highly anticipated meeting between the heads of our countries, whose relationship for a very long time has been conditioned on others. It's been a function of, other processes, regional, global processes. Do you think Russia and Pakistan have reached that point when they can deal with one another as, self-sufficient actors on a bilateral basis rather than, let's say, looking onto others? Well, let me just go back in history. When the Cold War was, ravaging the whole of the world was divided into blocks. Pakistan moved in with the United States. We became part of the bloc in the Cold War with the US. India actually stayed neutral, but it was very close to the Soviets. Now, when I look back, I think initially Pakistan needed help because when we became independent, we were impoverished. There were millions of refugees in Pakistan. We needed help. But, beyond 10 years or so, we should have then been non-aligned, independent country, stood on our own feet, not relied on aid. We became part of a bloc because we got foreign aid. When you look back, foreign aid is a curse for a country because you do not fix your own systems, you do not raise your own revenues, you don't increase your exports. You rely on handouts, and it stops a country evolving and developing and becoming self-reliant. So the world being divided into Cold War blocs and Pakistan becoming part of a bloc, when you look back, it stopped us from developing as a country. Well, you cannot go back, but you can change things moving forward. So do you think at this point... So when you learn from history. You learn from your mistakes. You have to know how to take the knocks. I guess that's your motto in life, right? You cannot move forward in life until you learn from your mistakes. So now what we want to do is not become part of any bloc. We want to have trading relationships with all countries. We have suffered. India became a hostile country, so the trade between them was minimal. Iran had sanctions, so we couldn't trade on the west side. Afghanistan has 40 years of conflict, so we couldn't go north and then to Central Asia. And we couldn't go to Central Asia because we became part of the US bloc, and Central Asia was part of the Soviet bloc. So what we want now is trade with everyone. And what is the purpose behind it? To raise our people out of poverty. That is the main, any head of state, his main focus should be, how do you raise people out of poverty? And the best way is trading with everyone. But Prime Minister, intention to trade is perhaps not enough because, as you know, our countries for quite some time have been discussing a large infrastructure project. I think it's called the Pakistan Stream, a gas pipeline. But forgive me my pun, the stream hasn't gotten enough steam yet. And now, in addition to logistical financing challenges, we are also dealing, Moscow is dealing with the threat of arbitrary sanctions, Western sanctions, that could be imposed on any Russia-associated project. Do you think this project and others will be up and running in our lifetime? Because sure, you are free, technically speaking, you are free to trade with everyone, but you know how geopolitics works, and there are some subtle ways of imposing pressure on
international partners. That's true. I mean, this North-South pipeline, one of the reasons it suffered was the companies that we were negotiating with turned out that the US had applied sanctions on them. So the problem was to get a company that wasn't sanctioned, a Russian company that wasn't sanctioned. So that became a problem. Iran, we are gas deficient right now. We could just get a gas pipeline from Iran, but Iran is sanctioned. So I mean, I have to say that the developing world really wishes that there is not another Cold War. Because, you know, how do we go ahead? Our purpose is not that we become part of any bloc. My main purpose is we have almost half our population which is above the bottom 50%, half is above poverty line and half is below. But if there is like this commodity super cycle when commodity prices have gone up, or if there's a shock like the COVID-19, then they start going below the poverty line. So the last thing we want is the world divided into blocs, sanctions, and I'm hoping that this Ukraine crisis is resolved peacefully. If we read reports in Western media, there's an imminent war between Russia and Ukraine on the cards, and clearly Western countries take a very oppositional, I would even say inimical view to Russia. For a shrewd politician like yourself, don't you think that it's perhaps too precarious of a time to expand Pakistan's geopolitical horizons? Well, firstly, this doesn't concern us. I mean, you know, we have a bilateral relationship with Russia, and we really want to strengthen it. You know, as I said, regions develop. It's not countries don't develop in isolation. It's because a whole region goes up. Like we saw the European Union. I mean, I was in university in England when the European Union came into being, and then the whole area standard of living went up. So we want to sort of really, we hope that, you know, sanctions are lifted on Iran so that, you know, we're short of gas here. And, you know, with Iran, it's the cheapest gas we can get. And similarly, we hope that India one day, I mean, Indian leadership, I wish they would concentrate on raising people out of poverty in India rather than proving to the world that the Hindus are the most superior race. I mean, their leadership, how can a leadership not worry about having the highest poverty in the world is in the Indian subcontinent? How could they not worry about it rather than trying to prove to the world that the Hindus are superior? Well, but Prime Minister, on the other hand, many nations go through such period. I mean, it could be a more or less painful historically, but you know, the spell of nationalism has affected many countries historically. Now, you mentioned that you don't want to play camp politics anymore. You want to be a bridge. And this is a very admirable goal, also a very beautiful metaphor. I think Turkey or even Ukraine framed their foreign policy in such terms a few years back, but they were disappointed. What makes you believe that Pakistan can actually pull it off, being this bridge, let's say in Eurasia, when so many other countries attempted it and failed? Well, firstly, let me just say one thing. As a student of history, I do not believe that military conflicts solve problems. If you look back, I mean, look at the conflict since 9/11. I mean, if a third party dispassionately did a proper analysis of so many people killed, what was achieved at the end? What happened in Afghanistan? 20 years of, God knows, hundreds and thousands of people dying. What was the achievement? So therefore, I'm not a believer in military conflicts. I believe that civilized societies resolve the difference through dialogues. And the countries that rely on military conflict have not studied history properly. Do you believe, on a personal or let's say on a political level, in some sense of accountability, maybe historical accountability, do you think things will change in the world so that all the great aspirations that you have could be realized without
as getting very cynical, because I hear what you're saying on an emotional level, but I have covered so many wars and I have seen so many people killed absolutely for nothing that I simply don't believe that Western leaders care about things like human lives or even development in the developing countries. I'm sorry for saying that. It's true. Most leaders, the main concern is to stay in power. So if to stay in power, you know, there's what they call is a good war, they won't mind loss of few human lives. Oh, it's collateral damage. It's not people. It's collateral exactly. damage. I mean, you know, as someone who looks upon the world from a spiritual point of view, I think it is insane to have a conflict with the idea of people dying and thinking that you will get more popular because of that. For instance, take this Ukraine conflict. I mean, for the life of mine, I cannot really believe that there is any chance, there's any possibility of a conflict. Because the consequences, forget about what will happen to the combatants. For the developing world, already the price of oil has gone up because of the prospect of a conflict. Ukraine supplies wheat to the world, and for that matter, Russia. Now imagine what will happen. Already the world is suffering from the after effects of the COVID-19. Imagine if there's a conflict. What will happen to the poor countries? Already the poor countries are suffering. They are already in debt because they had to incur debt because of the consequences of the COVID-19 fallout. So I cannot in my mind understand how can they even have got this close to a conflict? I can't understand this. Prime Minister, we will try to figure it out after a short break, but let's take a quick pause for the time being. We'll be back in just a few moments. Stay tuned. खान रूसी टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे और सवालात किए गए एंकर की जानिब से। सबसे पहला सवाल यही था कि क्या पाकिस्तान और रशिया के बाहमी ताल्लुकात इस मकाम पर आ गए हैं कि जहां हमें किसी तीसरे मुल्क की ज़रूरत ना हो, जिस पे उनका कहना था कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं और हम रूस से बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। तो आज के शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अब कल। ऐसे ही पसंद करते रहिए, देखते रहिए, फॉलो करते रहिए नया दिन।